سوال آپ نے میرے بھائی نواز اہل سنت سے ہیں، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو یزید لعین کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اول جیش جو ہے نا وہ ہوگا کہ جو جیش فتح کرے گا پتہ نہیں کیا ہوگا. رسول اللہ کی اس حدیث کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ وہ یزید قابل عزت ہے، قابل احترام ہے. اب اس کے سلسلے میں کہتا ہوں کہ علماء یعنی اصول روایت اور درایت کے اعتبار سے یہ بالکل حدیث ہے ہی نہیں جی، معیار پر پوری نہیں ہوتی. سننا جی. ایک خاتون جو ہے وہ اس کی راویہ ہے، صرف ایک خاتون جی. تو رسول اللہ جس کے اوپر جہاد فرض ہی نہیں ہے. اب پھر ایک جناب قسطنطنیہ کے اوپر ایک لشکر حملہ کرے گا، اس کے سپاہی بھی اور اس کا جرنیل بھی بخشا ہوا ہے. کس طرح سے رسول اللہ نے جنگ بدر میں اپنے ساتھ جانے والوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آج میرا یہ لشکر بخشا ہوا ہے، احد میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا، خیبر میں نہیں کہا کہ یہ بشر آج سارے کا سارا بخشا ہوا ہے. یہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی جو جنگیں ہوئی ہیں یہ نہیں کہا کہ آج یہ جو لشکر ہے جو ایران پر حملہ آور ہوا ہے یا شام پر ہو رہا ہے یہ بخشا ہوا ہے. صرف یزید کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے. کوئی انصاف سے کام بات کرو. بس یہ کون سا مارکا تھا؟ یہ کوئی خاص مارکا نہیں تھا. یہ معاویہ کے دور میں اگر یزید کو اس نے ڈیٹیل کیا اور لشکر لے کے چلا گیا ہے تو اب اس میں رسول اللہ کی حدیث کے تحت لانا. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نے جو اگر فرمانا ہوتا تو اپنے جس میں خود سالار لشکر ہیں اپنی کسی جنگ میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھی سارے کے سارے بخشے گئے ہیں. اس لیے کیوں نہیں کہا کہ منافق ہر جنگ میں ساتھ تھے، سبحان اللہ، ہر جنگ میں. تو یزید کے جناب اس لشکر کو کون سی جناب سرخات کے پار لگے؟ عقل کے میزان میں پوری اترتی ہے بات. نہ وہ روایت جو ہے وہ کسی اعتبار سے مشہور ہے بلکہ ایک جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک عورت کی بنائی ہوئی بات ہے. اور یہ جعلی بہت ساری اور بھی روایات موجود ہیں. اگر جعلی کسی روایت کو لے کر کے واضح اسلام کے دشمن کو بھی کوئی عزیز جانے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کے لیے تو بہت سارے اور بھی دلائل اکٹھا کیے جا سکتے ہیں کہ اس کو آپ بہترین عبادت گزار، پرہیزگار، عالم دین قرار دے کر کے اس کی پوجا شروع کر دیں. اگر یزید کے لیے یہ حدیث باعث بن جائے کہ وہ عزت اور وقار کا اور احترام کا قابل بن جائے، مستحق ہو جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کے لیے بھی کسی طرح کوئی دلیلوں میں کمی نہیں ہوگی کہ شیطان کو بھی آپ احترام کی نگاہ سے دیکھیں. جو کھلم کھلا اسلام کے تباہی کے درپے تھا وہ اگر کسی کے لیے عزیز ہے تو اللہ اس کو یزید ہی کے ساتھ محشور کرے. اسی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں.